ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ نامعلوم حملہ آوروں نے ضلع بارہمولہ کے علاقے سپور میں بھارتی پولیس کی چوکی پر دستی بم سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ بھارتی فوج نے ضلع پونچھ کے علاقے سرنکوٹ میں مجاہدین کی موجودگی کا بہانہ بنا کر محاصرے اور گھر گھر تلاشی کی کارروائی شروع کی ہے۔ کچھ روز قبل دہلی پولیس کے خصوصی سیل کی طرف سے گرفتار کیے گئے 3 کشمیری نوجوانوں کے اہل خانہ نے بڈگام میں بی جے پی کی ایک ریلی کے دوران احتجاجی مظاہرہ کیا اور قابض حکام سے اپنے بے گناہ بیٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جموں کشمیر ماس موومنٹ کے وائس چیئرمین عبدالمجید میر نے کہا ہے کہ قابض فوج ضلع پلوامہ کے علاقے کریم آباد میں گزشتہ ایک ہفتے سے شبانہ کرفیو نافذ کر کے عوام کی زندگی اجیرن بنا رہی ہے۔ دوسری طرف سینئر حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری اور دیگر آزادی پسند رہنماؤں نے تحریک آزادی کے سرکردہ رہنما اور دانشور شہید شمس الحق اور صوفی محمد اکبر کو ان کی برسیوں پر شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ زندہ قومیں اپنے سپوتوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی حریت پسند کشمیریوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور اداروں کو دباتے ہوئے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ قانون کے سابق پروفیسر اور نامور سیاسی مبصر شیخ شوکت حسین کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق سہ طرفہ حملے کی زد میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ جموں کشمیر فوجی تسلط کے حوالے سے دنیا کا بدترین علاقہ ہے، جہاں فوج، نیم فوجی دستوں اور سرکاری ملائشیاؤں سمیت مجموعی طور پر 15,01,000 اہلکار 80 لاکھ نفوس پر مشتمل ایک قوم کو کھلی جیل کے قیدی بنائے ہوئے ہیں۔ کسی آبادی والے علاقے میں سب سے زیادہ فوجی تعیناتی کا یہ عالمی ریکارڈ ہے اور یہ سیاہ تمغہ اس ملک کے سینے پر سجا ہوا ہے جو خود کو جمہوریت کا عالمی چیمپئن گردانتا اور کل تک گاندھی کے عدم تشدد کے اس فلسفے کو چھولے چنے کی طرح بیچتا چلا آیا ہے جو زمین پر بھارت کے بحیثیت ریاست کے کبھی دیکھا نہیں گیا۔ اس پہ مستضاد یہ کہ ان قابض افواج کو ایسے قوانین کی ڈھال حاصل ہے کہ وہ کھلے عام انسانیت کو روند ڈالتے ہیں مگر انہیں کوئی پوچھتا پاچھتا نہیں ہے۔ یہ عملاً تنخواہ دار اور مراد یافتہ وردی پوش قاتلوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں بھارت کے پاس عسکریت کا مقابلہ کرنے کے نام پر اتنی بڑی تعداد میں فوج رکھنے کا بہانہ حاصل تو تھا، مگر 9/11 کے بعد کشمیریوں کی تحریک کا خالصتاً پرامن سیاسی اور عوامی تحریک کا رخ اختیار کیے جانے کے باوجود بھی اس فوجی تعداد میں کمی لائی گئی ہے اور نہ اس کی وحشانہ روش میں۔ پھر ہر سال قابض فوج کی قیادت کرنے والے جرنیلوں کی طرف سے کیے جانے والے ان دعووں کہ جموں کشمیر میں اب حالات بہت اچھے ہو چکے ہیں، صرف چند 100 مجاہدین رہ گئے ہیں جن کے پاس حملہ کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں فوج رکھنے اور لوگوں کو ہر طرح کے ظلم و جور کا نشانہ بنائے جانے کی کیا جوازیت باقی رہتی ہے؟ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ قابض فوج محض چند 100 مجاہدین کی سرکوبی کے لیے نہیں بلکہ پوری کشمیری قوم کو دبانے کے لیے موجود ہے کہ پوری قوم بھارتی تسلط کے خلاف صف آرا ہے۔ دنیا کیسے یہ گوارا کرتی ہے کہ کشمیر کو زمین کی جنت بھی کہلاتی ہے اور ہندی سامراج کے وحشانہ فوجی تسلط کے سبب اسے جہنم زار بنے بھی دیکھتی ہے۔